گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے خاطر اقبال، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے خاطر اقبال، اگر گرتے عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری ہی نہ رہتی۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں شاہد حسین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک سبجیکٹ ہے ہمارا قانون شہادت آرڈر، اس کے متعلق اس کے آرٹیکل ہیں، اس کے جو تعریفات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ چھوٹے سے لیکچر ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل اس کو شارٹ کیا جائے، ویڈیو بھی شارٹ کی جائے تاکہ آپ جو ہے وہ بور نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ چلیں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانون شہادت آرڈر کا تعارف۔ ایک لا ہے ہمارا قانون شہادت آرڈر، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کون کون سی اس میں جو اہم پوائنٹ ہیں اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قانون شہادت آرڈر جو پہلے تھا وہ انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کے نام سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ ہوا یوں کہ 1984 میں اسی قانون میں امینڈمنٹ کی گئی، ترمیم کی گئی۔ پہلے یہ جو قانون تھا وہ دفعات کی شکل میں تھا، اٹ مین سیکشن کی شکل میں تھا۔ اب جب ترمیم ہوئی، ترمیم کے بعد اب یہ جو قانون ہے وہ ہے آرٹیکل کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ 13 چیپٹر ہیں اور 166 جو ہے وہ آرٹیکل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قانون پڑھنے کے بعد ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ قانون پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے گواہیوں کے بارے میں، شہادت کے بارے میں، کہ کون سی چیزیں شہادت ہیں، کون سی جو چیزیں شہادت ہیں اور کون سی عدالت میں قابل قبول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی جو ہے اس کا پراپر جو نام ہے نا وہ ایویڈنس ایکٹ نہیں ہے، ابھی یہ آرڈر کی شکل میں ہے۔ ایون آپ سندھی میں لے لیں، انگلش میں لے لیں، اردو میں لے لیں، اس کا نام پراپر اب یہ ہے قانون شہادت آرڈر 1984۔ اچھا، یہ ہمیں بتا رہا ہے شہادت کے بارے میں، گواہیوں کے بارے میں، کہ بھائی کون سی شہادت کس چیز کو کہا جائے گا، گواہی کے کتنے اقسام ہوں گے، گواہی کہاں پہ دی جائے گی، گواہی کیسے دی جائے گی، اور سچ کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم کتنے گواہ چاہیے کسی بھی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ سارا کچھ ہمیں بتا رہا ہے قانون شہادت آرڈر 1984۔ یہ جو قانون ہے وہ تمام میجسٹریٹ صاحبان، تمام وکلاء حضرات اور ہم اپنا پولیس کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اچھا پولیس افسر اگر شہادت کے متعلق کچھ اچھی معلومات رکھتا ہے، نو-ہاؤ رکھتا ہے، تو اسے پتہ ہوگا کہ کون سی شہادتیں عدالت میں مؤثر ہیں، کون سی نہیں ہیں، اور اپنی جو شہادتوں کی بنیاد پہ اپنا جو تفتیش ہے وہ اچھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ اس کو میں نے بالکل شارٹ کیا ہے، جسٹ آپ جو ہیں کی پوائنٹ کو پکڑیں گے تو بھی بات کلیئر ہو جائے گی، ٹاپک کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کی پوائنٹ میں کیا ہے کہ بھائی قانون شہادت آرڈر کو کیا پہلے انڈین ایویڈنس کہا جاتا تھا؟ بالکل کہا جاتا تھا انڈین ایویڈنس 1872۔ پہلے دفعات کی شکل میں تھا، بالکل تھا۔ ترمیم کب ہوئی؟ 1984 میں ترمیم ہوئی، امینڈمنٹ ہوئی۔ اب یہ کس صورت میں ہے؟ اب یہ آرٹیکل کی شکل میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کتنے ہیں اس میں چیپٹر، باب؟ 13 باب ہیں اور 166 جو ہے وہ آرٹیکل ہے۔ کس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے؟ شہادت یا گواہی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ میجسٹریٹ کس کے لیے ضروری ہے؟ میجسٹریٹ، وکلاء اور پولیس کے لیے، اور اس کا اطلاق پورے پاکستان کی تمام عدالتی کارروائیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ تھا چھوٹا سا ٹاپک لیکن مختصر، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں کسی اور ویڈیو میں اور لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک اٹھائیں گے ہم اسی سبجیکٹ میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شاہد بورڈو آفیشیل کے نام سے میرا چینل ہے، اور چھوٹی سی میری کوشش ہے انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی۔ آپ کی مجھے رائے کا انتظار رہے گا۔ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا کہ سر لیکچر میں کون سی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔